بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آپ میرا یہ تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، گزشتہ 1.5 ہفتے میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کی پولیٹکس کے اندر یعنی بڑی تیزی سے ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں جو عوام الناس کے لیے پریشان کن ہیں۔ آج کل ہماری عدالت کے اندر ایک آئینی عدالت جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بنی تھی، میں تو ڈے 1 سے اس ترمیم کو نہیں مانتا کہ ایک یہ غیر آئینی ترمیم تھی عدلیہ کو جس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہماری جو عدلیہ کی کریڈیبلٹی تھی، جو تھوڑی بہت لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں بدل گیا اور عوام کا اب عدلیہ پر کوئی اعتبار نہیں رہا۔ ہمارے جتنے بھی جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس سے لے کر اور آئینی بینچ کے یعنی سربراہ، یہ سب لوگ کمپرومائزڈ ہیں اور کسی خلائی مخلوق کے اشاروں پر فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا بہت بھی اللہ رب العزت کا ہونے کا اور اس کے نبی کے امتی ہونے کا لحاظ نہیں۔ یہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ جب سے یہ غیر آئینی عدالت میں 26ویں ترمیم چیلنج ہوئی ہے، جو اس آئینی ترمیم کی بینیفیشری بینچ ہے، میرے پیارے پاکستانیوں، وہی اس ترمیم کو سن رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے نامور وکلا جن کا کافی ایکسپیرینس عدالتوں میں، ان ججوں سے زیادہ ایکسپیرینس ان کی وکالت کا ہے، وہ ایک سے ایک بڑھ کر دلائل دے رہے ہیں، لیکن ان کے دلائل پر آبجیکشن دیا جاتا ہے، ان کے دلائل کو پس پوچھ ڈالا جاتا ہے۔ یہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس غیر آئینی ترمیم کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو اکنالج کرنا ہے اور اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے۔ اس کو انہوں نے غیر آئینی نہیں قرار دینا، کیونکہ یہ بینیفیشری بینچ ہے، یہ اس سننے کا قابل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ اس بینچ کو سنتے، وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو سنتے، تب کوئی عوام کو پتہ چلتا ہے کہ کیا انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے پاکستان کے وکلا اور خاص طور پر تحریک انصاف کے وکلا، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ آپ لوگ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ان عدالتوں کا مکمل طور پر بائیک آؤٹ کر دیں۔ آپ لوگ کسی بھی کیس میں ان عدالتوں کے اندر اپیئر نہ ہوں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر سے خوف خدا نکل گیا ہے۔ یہ لوگ کسی ڈکٹیٹر کے اشارے پر فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ مینٹلی ریٹارڈ لوگ جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، وہ اس پاکستان کی عوام کے سامنے مسلسل کھلاڑ کر رہے ہیں اور عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں، میڈیا کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ میچ پہلے سے ہی فکس ہے، اس کا جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ان ججوں کی قابلیت نہیں ہے کہ یہ اس آئینی ترمیم کو سنیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، میں پاکستان کے تحریک انصاف کے وکلا جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور کے پی کا وزیر اعلیٰ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا جسٹس ڈوگر کی عدالت میں، جس نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت مانگی اور ہائی کورٹ کے بینچ نے ان کو وہ اجازت فراہم کر دی۔ جب وہ ڈیالہ پہنچے تو ان کا جو فیصلہ تھا، جو انہوں نے ڈیسیجن دیا تھا ملاقات کا، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ کر اڑا دیا اور ان کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے ملک میں ایک ہائیبرڈ اور ڈمی قسم کا سسٹم چل رہا ہے۔ پچھلے 78 سالوں سے عوام مسلسل طور پر یرغمال ہے۔ ان کو عوام کی غربت کا گراف نہیں نظر آ رہا کہ عوام 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے کتنی یعنی کہ اضطراب کا شکار ہے۔ عوام کی جو بیسک نیڈز ہیں جن پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، لیکن وہ ہے ہی نہیں۔ عوام کو ان کے حال پر چھوڑا ہوا ہے اور عوام دن بدن بدحالی کی صورتحال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کو خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ملک میں ایجیٹیشن کی سیاست کو ایک مرتبہ پھر پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ جو ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، جو یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ تمام ہتھ کنڈے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ عوام کو پھر نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے سپریم کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، جو ابھی حج کر کے آئے ہیں، جتنے لوگوں کا قتل عام ہو گیا، 26 نومبر کو ہوا، پھر یہ 10 سے 12 کے نام سے تاریخ جو اکتوبر کو ہوا، یعنی کہ انہوں نے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ آج ایک انسان کی قیمت ایک برائلر مرغیوں کے برابر ہو گئی ہے۔
جن کا روزانہ کی بیس پر جو برائلر مرغیاں حلال ہوتی ہیں، اس طرح انسانوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، پھر ان کی ڈیڈ باڈیاں غائب کر دی جاتی ہیں اور ان کے ورثہ کے حوالے بھی نہیں کیا جاتا، اگر کیا جاتا ہے تو کنڈیشن لگا دی جاتی ہے کہ 30 سے 35 لوگ اس سے زیادہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت اگر ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب نہیں لے کے آ رہا، کیا ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت برپا ہے اور یہ 26 نومبر تک اور زیادہ ہیجانی کیفیت ہوگی۔ انڈیا بھی ہم پر حملہ کرے گا اور ملک کو حالت جنگ میں انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ اس حالت جنگ کا کون بینیفیشری ہوگا، یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہو، میں فیلڈ مارشل بھی کہلاؤں، سپہ سالار بھی کہلاؤں اور پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو اس بات پہ میں مجبور کر دوں کہ وہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اتنے پاکستانیوں کا خون بہانے کے بعد، پاکستان کی اکانومی کو ڈبونے کے بعد، پاکستان کی معیشت کا بیڑا گرک کرنے کے بعد، پاکستان کے غریبوں کی 2 وقت کی روٹی چھیننے کے بعد، اگر کسی بندے کو اپنی سیٹ زیادہ عزیز ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ یہ بزدل لوگ نہتے عوام پر یعنی کہ گولیوں کی بچھاڑ کرتے ہیں۔ جس نے بھی گولی چلائی، جس کے کہنے پہ چلائی، کیا اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ کیا اس نے اللہ کی عدالت میں جواب نہیں دینا؟ کیا اس نے اپنے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا؟ اس کو کس طرح نیند آ جاتی ہے جس نے بندے نے بھی گولی چلائی اور جس کی گولی چلانے سے کسی انسان کا خون ہو گیا، کسی مسلمان کا خون ہو گیا؟ بتاؤ اس کا اللہ کے سامنے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بالکل مکمل طور پر کولیپس کر گیا ہے۔ اب یہ عوام کو مجبور کر رہے ہیں وہ گھروں سے نکلیں اور ایجیٹیشن کریں اور ملک میں انارکی پھیلے۔ اس انارکی کا کوئی دوسرا دشمن ہمارا فائدہ اٹھا لے اور ہم یعنی کہ ان سیٹوں پر براجمان رہیں۔ پاکستان کی تمام اعلیٰ عہدوں پر ایک سے ایک نکما انسان ڈیزگنیٹڈ ہے، وہ اس حکومت کو، اس ملک کو اپنے ہی سوچ سے چلانا چاہتا ہے، لیکن یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو قیدی نمبر 804 کو رہا کرنا پڑے گا، یعنی کہ وہ ایک ایسا شخص جو بے گناہ 2.5 سال سے جیل کے اندر جس نے گزار دیے ہیں، یہ ہمارا سسٹم اس کو انصاف نہیں دے پا رہا۔ آج ایک عام انسان کو کیا انصاف ملے گا؟ ایک عام انسان کیا وہ وکیل کرے گا؟ آج ایک انسان کی اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیبر قوانین کے مطابق اپنی مراحت حاصل کر سکے۔ ہر یعنی کہ معاملے میں غریب لوگوں کو ہر طرف سے یعنی کہ دھکے مل رہے ہیں اور غریب لوگ پریشان حال ہیں اور غریبوں کا جو عزت نفس ہے انہوں نے تار تار کر دیا ہے۔ ان کو صرف اپنی حکومت کا نشہ کرنا اور اس حکومت کا نشہ اس کو دوام دینے کے لیے ہر اس یعنی کہ کام کو یہ کر گزریں گے جو پاکستان کی عوام کی فیور میں نہیں جا رہا۔ انٹرنیشنل لیول پر یہ لوگ کمٹ کر چکے ہیں کہ آپ لوگ جو ایڈوائز کریں گے ہم اس کے مطابق ریئیکٹ کریں گے، اور ہمارا پاکستانی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ جس عوام کا مینڈیٹ ہی چرا لیا گیا ہو، جس عوام کا پورا الیکشن ہی چوری ہو گیا ہو، اس کو عوام کی کیا یعنی کہ خبر ہے؟ وہ تو ہمیشہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گا، ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے، ان کی نظروں میں اچھا کہلانے کے لیے یہ ہر وہ کام کر گزریں گے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سب کو جاگنا ہوگا، اپنے حقوق کی آواز اٹھانی ہوگی اور بڑے سنسیئر ڈیووٹڈ ہو کر ہم سب کو اپنی یکجا ہو کر جب تک اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہمیں یہ انصاف نہیں ملے گا۔ یہ پاکستان کا سارا نظام انشاءاللہ ریپ اپ ہوگا اور یہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ خلافت راشدہ کے نظام پر جب تک استوار نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کی عوام خوشحال نہیں ہوگی۔ میں ہر اپنی ویڈیو میں پاکستان میں جو نظام ہے ہمیں قابل قبول ہوگا وہ خلافت راشدہ کا نظام ہے، وہ علماء کرام اور مفتی حضرات کا کام ہے کہ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو میں تمام مسائل کے علماء کرام سے میں ہر مرتبہ اپنی ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے خوف سے آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، آپ لوگ یونائٹ ہو جائیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کب تھامیں گے؟ پاکستان بڑے ہی نازک وقت سے گزر رہا ہے۔ آپ لوگ کبھی غریب لوگوں میں بیٹھ کر دیکھیں، کبھی ان کی حالت زار دیکھیں، چوک چراہوں چرستوں پر کتنے یعنی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹے بچے جو یعنی کہ بھیک مانگ رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہر روز ایک نیا جھوٹ بولتے ہیں۔ ان جھوٹ کی نحوست ان کے چہروں سے ٹپکتی ہے، جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، 7 سے 11 بجے تک ایک جھوٹا بیانیہ کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ تمام کے تمام حرام کی کھا رہے ہیں، حرام کی کر رہے ہیں، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلریاں لیتے ہیں، لیکن اسی عوام کو یہ ہر بنیادی سہولت سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔